تو اب اس میں ان کے عقیدے کی تفصیل ہے، مشرکین کے عقیدے کی تفصیل۔ دوسرا ربط، یہ صورت نتائج ہے پہلے صورت، یہ نتیجہ ہے پہلے صورتوں کا کہ سلامتی میں انبیاء محتاج ہے، انبیاء پر مصائب آئے، تو اب اس صورت میں ہے فاعبد اللہ، دوسرے آیات میں ہے فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، یہ ان کا نتیجہ ہے۔ تیسرا، پہلے صورت کے شروع میں قرآن کی عظمت، تو یہ بھی شروع میں عظمت قرآن، پہلے کے آخر میں اختتام پر عظمت قرآن، وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ، اور اس کے ابتداء میں عظمت قرآن۔ پہلے مسئلہ توحید، تو اب اس صورت میں عقلی دلائل ذکر ہوں گے۔ پہلے صورت میں آدم کی پیدائش کا ذکر آخر میں، تو اب اس میں اولاد آدم کے پیدائش کی تفصیل، پھر قیامت کا ذکر۔ صورت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو صورت کا دعویٰ توحید فی الالوہیت ہے، کہ اللہ کو الہ ہونے میں ایک سمجھو، اور شرک، عقیدے کے شرک اور شفاعت قہری کا شرک، اسی طرح اللہ کے لیے اتخاذ الولد، نائبین کا عقیدہ رکھنا، ان سب عقیدوں کے رد ہے۔ شرک اعتقادی اور شفاعت قہری اور اولاد کے عقیدے، ان سب کا رد ہے، اور الہ اللہ ہے، اس کو ایک سمجھو، الوہیت میں یعنی معبود ہونے میں دوسرا شریک نہ بناؤ۔ صورت کا تقسیم خلاصہ یہ ہے کہ یہ 5 ابواب ہوں گے، پہلا باب آیت نمبر 21 تک، دوسرا 42، تیسرا 52، چوتھا 67 اور پانچواں آخر تک ہے۔ شروع میں ترغیب الی القرآن ہے، اور پھر مشرکین کے عقیدے کا بیان، پھر دلائل کا ذکر۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ الضُّرُّ سے زجر ہے انکار نعمت پر۔ امن ہوا قانت، آیت نمبر 9 میں تقابل ہے، عالم اور جاہل کا تقابل۔ تنزیل الکتاب من اللہ، اس کتاب کا نازل ہونا اللہ کی طرف سے ہے، جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ عزیز ذات کی کتاب ہے، ناقدری کرو گے سزا دے گا، حکیم کی طرف سے ہے، یہ حکمتوں سے بری کتاب ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، یقیناً ہم نے آپ کے طرف قرآن اتارا حق کے ساتھ۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ، پس بندگی صرف اللہ کے کرو، خالص کرو اللہ کے لیے، الدین تابعداری، اللہ کا بندہ بن جاؤ، اور ہر تابعداری اللہ ہی کا کرو، مخلص اللہ الدین۔ تو اس میں سارا دین آ گیا، پکار اسی سے، مانگ اسی سے، نماز اسی کے لیے، مال اسی کے نام پہ خرچ کرو، تعلقات صرف اسی سے جن کا وہ کہے، جہاں وہ تعلقات سے منع کرے تو وہاں منع ہو جاؤ۔ مخلص اللہ الدین میں پورے تعلقات سب کچھ آیا، تو گھریلو زندگی ہے، باہر کی زندگی دوستانی ہے، سب کچھ اللہ کے لیے تابع کرو، جیسے وہ کہے ایسے چلو۔ ان انزل الا، خبردار، للہ، اللہ کے لیے ہے، الدین الخالص، تابعداری خالص تابعداری صرف اللہ ہی کے لیے ہے، معنی شرک سے، ریا سے پاک تابعداری، پاک دین تو اللہ کے لیے ہے۔ والذین، وہ لوگ، اتخذوا، جنہوں نے بنایا اللہ کے سوا، اولیاء، مددگار، ملائک میں سے عیسیٰ علیہ السلام کو یا بتوں کو یا دوسرے ہستیوں کو معبود سمجھے، ان کو پکارتے ہیں۔ تو ان سے کہا جائے کیوں پکارتے ہو، یہ خالق تو نہیں؟ تو کہتے ہیں ہاں خالق تو نہیں، لیکن ما نعبدہم، ہم ان کی بندگی نہیں کرتے مگر اس لیے، لیقربونا، کہ ہمیں قریب لے جائے اللہ کے پاس، زلفا، قریب لے جانے کے ساتھ۔ کیا معنی؟ فیشفعوا لنا، ابن جریر طبری میں، کہ یہ ہمارا سفارش کرے اللہ کے ہاں، تو ہم ان کے نام اس لیے دیتے ہیں، ان کو اس لیے پکارتے ہیں، یا عیسیٰ، یا علی، تاکہ اللہ نے ان کو کچھ اختیارات دی ہے، ان کے باتوں کو رد نہیں کرتا، تو یہ پھر اللہ سے ہمارا تعلق جوڑ دیتے۔ تو مشرک کا نیت تو صحیح ہے، اللہ کو راضی رکھنا ہے، لیکن طریقہ غلط ہے، غیر اللہ کی عبادت کو اللہ تعالیٰ کے رضا کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یقیناً اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے، انہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی عبادت کا یہ طریقہ یہ غلط تھا۔ یقیناً اللہ ہدایت نہیں دیتا اس کو، کاذب، جو بڑا جھوٹا ہے،
مشرک جھوٹا ہے، کفار بڑا ناشکرا ہے، جھوٹا ہے کہ قرآن سے ہٹ کر باتوں کو وہی سمجھتے ہیں، حکم سمجھتے ہیں، بڑا ناشکر ہے کہ معبود خالق کو نہ پہچانا، دوسروں کو اس کے برابر قرار دیتے۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، یہ لو یعنی هذا شرط لا يلزم وقوع ولا جوازه، لو یہ شرط ہے لیکن اس کا وقوع ضروری نہیں کہ واقع بھی ہو۔ اگر اللہ ارادہ رکھتا یتخذ ولدن، اپنے لیے ولد بنانے کا، لاصطفیٰ تو چن سکتا تھا، مما اس سے، یخلق جو اللہ نے بنایا، ما یشاء جہاں سے چاہے اللہ، جو اللہ چاہے۔ اگر اللہ اپنے لیے ولد بنانا چاہتا تو پھر مخلوق سے بنا سکتا، لیکن اللہ کا ارادہ نہیں اولاد بنانے کا اور نائب بنا، اگر اللہ نائب بنا لیتا تو قادر ہے بنا سکتا، لیکن اللہ نائب نہیں بناتا، کیوں؟ سبحانہ، پاک ہے اللہ تعالی، اللہ تعالی واحد ہے، القہار یکتا ہے، تو اللہ کا ولد نہیں ہو سکتا، نائب نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اگر نائب بنا ہے تو مخلوق سے بنائے گا، تو مخلوق کیسے نائب بن سکتا ہے؟ نائب تو وہ ہو جس میں اصل کی صلاحیت ہو، وہ خالق ہے، تو مخلوق تو نائب ہو نہیں سکتا، تو تم کیسے مخلوق کو اللہ کے اولاد سمجھتے ہو، نائبین سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ واحد یکتا ہے، القہار غالب ہے سب پر۔ دلائل عقلی، اللہ نے آسمان و زمین بنایا حق کے اظہار کے لیے، بالحق، تاکہ دلیل بنے حق پر آسمان و زمین۔ یکور اللیل، لپیٹتا ہے رات کو دن پر اور دن کو رات پر، سخر الشمس والقمر، کل ہر ایک روا ہے وقت مقرر تک، خبردار اللہ غالب ہے، الغفار بخشنے والا۔ تو آسمان و زمین دلائل ہے، سورج اور چاند دلائل ہے، رات و دن دلیل ہے اللہ کے پہچان کا کہ الہ وہ ہے، دوسرا نہیں۔ اب تمہارے نفس میں بھی بہت سے دلائل ہے، تم اپنے دل میں ذرا سوچو، تمہیں بنایا اللہ نے من نفس واحدۃ، ایک جان سے، آدم سے، پھر بنایا منہا، اس آدم سے، زوجہا، اس کی بیوی، وانزل لکم، پھر اللہ نے اتارت، انزل یعنی خلق لکم، انزل بمعنی خلقہ، پیدا کیا اللہ نے تمہارے لیے، من الانعام، جانوروں میں، ثمانیۃ ازواج، 8 قسم کے انواع، 8 قسم سورہ انعام میں پڑھ چکے، یعنی اللہ نے تمہارے لیے وہ جائز کی وہ کھا سکتے ہو۔ یخلقکم، اللہ نے پیدا کیا، تمہیں پیدا کرتا ہے تمہیں، فی بطون امہاتکم، ماؤں کے پیٹوں میں، خلق من بعد خلق، ایک شکل کے بعد دوسرے شکل کے ساتھ، اللہ نے ایک شکل دیا، نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں کے اندر۔ قدرت الہی دیکھو کہ ماں کے پیٹ میں 3 اندھیرے، پیٹ کا اندھیرا ہے، رحم کا اندھیرا ہے، رات کے اندھیرے ہے، بچہ دانا جس پردے میں ہے اس پر، بچہ جس پردے میں ہے اس کے اندھیرے، ان اندھیروں کے اندر اللہ تعالیٰ کا قدرت وہ کام کرتا ہے، قادر ہے اللہ۔ تو ذالکم اللہ، یہ صفات والا، یہ قدرت والا اللہ تمہارا رب ہے، لہ الملک، اسی کا اختیار ہے، لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں۔ صورت کا دعویٰ شرک فی الالوہیت کے رد ہے، کوئی الہ نہیں ہے اس کے بغیر۔ الہ عام معنی ہے کہ اس کے قانون پہ بندہ چلے یا اس کو اپنا دل دے، دل میں اسی کو جگہ دے، تو کوئی نہیں، بس اللہ ہی ہے، اس سے محبت رکھ کے، اس سے امید وابستہ رکھ کے اس کو الہ بولتا ہے۔ تو وہ ہستی کے اس سے امیدیں ہو، اس سے خوف ہے، اس سے ڈر ہے، اس سے محبت ہے، اس کے ہر حکم کے تابع بنے بندہ، وہ صرف اللہ ہے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو کہاں سے پھیر دیے جاتے ہو تم؟ اگر تم کفر کرو گے تو یقیناً اللہ غنی ہے، تم سے بے نیاز ہے، اگر کفر کرے تو اللہ کو تمہارا کوئی ضرورت نہیں، نہ تمہارا نہ تمہارے عبادت کا۔ ولا یرضا، اللہ پسند نہیں کرتا، لعبادہ، اپنے بندوں کے لیے کفر، خبردار، کفر سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ اگر تم شکر کرو، یرضا ہو، اللہ پسند کرتا ہے یہ شکر تمہارے لیے۔ ولا تزرو، بوجھ نہیں اٹھائے گا، بوجھ اٹھانے والا، وزر اخرى، دوسرے کے بوجھ، پھر اپنے رب کے طرف واپس جاؤ گے، تمہارے اعمال کا خبر دے گا، وہ سینوں تک کے حال جانتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسان سے زجر بے انکار نعمت، کہ چاہیے بندہ ہر طرف سے نعمتوں کے لپیٹ میں ہے تو اپنے الہ کو سمجھے، لا الہ الا ہو، لیکن انسان کے بد حال یہ ہے کہ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو پھر تو اسے یاد آتا ہے
اور جب تکلیف اللہ ہٹا دیتا ہے تو پھر بھول جاتا ہے، حالانکہ نعمت کے دور میں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، اور نعمتوں کے حالات میں یہ غافل ہوتا ہے۔ جب پہنچتی ہے انسان کو ضرور تکلیف، انسان مانا ناشکر کافر انسان پکارتا ہے اپنے رب کو منیبن، رجوع کرتے ہوئے اللہ کے طرف، پھر تو سمجھتا ہے یہ درد یہ تکلیف تو اس کے سوا کوئی نہیں ہٹا سکتا، پھر باپ سے بھی، باپ دادا رشتہ دار سب سے بے نیاز ہوتا ہے کہ مشکل میں کوئی کام نہیں آتا، اب صرف اللہ کو پکارتا ہے۔ ثم پھر اذا خولہ، جب اللہ دے دیتا ہے اسے نعمت نعمت اپنے طرف سے، نسیت و بھول جاتا ہے ما کانا وہ حالات یدعو الیہ کے پکارا تھا اس کے طرف اللہ کو من قبل اس سے پہلے۔ وجعل للہ، اور بنانے لگتا ہے اللہ کے لیے اندادن اور شریک، کہتے یہ تو فلاں درگاہ کا اثر ہے یا فلاں ولی کا نظر ہے میرے اوپر، اس لیے میرا کاروبار چلتا ہے، اور بگڑے ہوئے معاملات کو انہوں نے حل کر دیا جب سے میں نے اس کے ساتھ تعلق بنائے، تو ان کا بہت تیز نظر ہے، واقعی وہ بڑا قطب ہے، تو پھر غیروں کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ لیوزل، تاکہ بہتا دے اللہ کی دین سے، عن سبیلہ اللہ کے قرآن سے، تو اس سے پھر ہٹ جاتے، قرآن کیا سمجھاتا ہے اور یہ پھر کیا کچھ اور کچھ کہنے لگ جاتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں پھر۔ قل تمتع بکفر کا قلیلا، آپ کہہ دیجئے فائدہ اٹھاؤ اپنے کفر کے ساتھ، قلیلا تھوڑا سا، تو یہ کفر ہے کہ مشکل میں صرف اللہ کو پکارے اور تکالیف میں پھر اوروں کی طرف نسبت کرے۔ اس کو متاع کہا نا، کہ یہ تکلیف جو تم سے ہٹایا یہ حقانیت کی نشانی نہیں، یہ تو بس تمہیں تھوڑا سا فائدہ دینا ہے اور آزمانا ہے، یقیناً تو من اصحاب النار دوزخی لوگوں میں سے ہے۔ امن هو قانت، اب تقابل، ایک وہ انسان ہے کہ جو قرآن سن کے سمجھتا ہے اور عقیدہ دل صرف اللہ کے ساتھ ہے، یہ عالم ہے، دوسرا وہ جاہل ہے جو دین سے وحی سے بے خبر۔ دونوں برابر ہو سکتے ہیں نہیں؟ امن یعنی امن، آیا وہ انسان قانتن جو عاجزی کرنے والا ہے، قنوت عاجزی، آنا اللیل رات کے لمحات میں سجدے میں، وقائمن کڑے، یحذر الاخرہ ڈرتے ہیں آخرت سے، ویرجو رحمت امید رکھتے ہیں اپنے رب کے رحمت کا، یعنی جنت کا، جنت کا امید، آخرت کا ڈر مانا دوزخ کا ڈر ہے۔ مومن اس شان سے عبادت کرتے ہیں، دوزخ سے بھی ڈرتا ہے قرآن کی آیتیں پر پہنچ کر، دوزخ کی آیتوں پر، جنت کی آیتوں پر امید، تو کمن ہوا لیس کذالک، یہ محذوف ہے، امن ہوا ایک طرف وہ ہے دوسرا ایسا نہیں، دونوں برابر ہو سکتے ہیں نہیں؟ قل آپ کہہ دیجئے حل یستوی، کیا ایک جیسے ہے برابر ہے وہ، یعلمون جو جانتے ہیں، اور وہ لا یعلمون جو نہیں جانتے، جانتے ہیں کیا قدر معبودہم، اپنے معبود کے قدر کو، اللہ کو اس سے مانگتا ہے، دوسرا معبود کے قدر نہیں جانتا، معبود کوئی نہیں جانتا کہ کون ہے، تو گمراہی میں پڑا ہے۔ دوسرا یعلمون کا مفعول کاٹ دیا نا، تو یہ اشارہ ہے کہ نفس سے علم اور جہل برابر نہیں ہے، تو پھر خالق کا علم، توحید کا علم اور شرک کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ فی نفسی ہی علم اور جہل برابر نہیں، تو قرآن اور توحید کا علم پھر دوسرے جہل کے کیسے برابر ہو سکتا؟ آیات سے پتہ چلا کہ اصل علم وہ ہے جو آپ کو عمل پر ابارے، کہ رات کو کڑے ہو اللہ سے ڈر کے ساتھ، آخرت کی امید سے ساتھ تہجد پڑھے اور عقیدہ درست ہے، وہی قرآن کا علم ہے، تو یہ اصل میں علماء ہے۔ جو لم ينفع بعلمه فهو بمنزلة من لم يعلم، قرطبی میں ہے جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، فائدہ نہیں اٹھاتا، وہ تو جاہل جیسا ہے۔ انما يتذکر اولو الالباب، یقیناً نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے، یعنی علم اور جہل کا فرق، اس کے لیے تو عقل چاہیے۔ جاہل تو کہتا ہے کیا ہوا اگر اس کو چند باتیں یاد ہے اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، تو آخرت کو اس کو اہمیت ہی نہیں دیتا، وہ دنیا کو اہمیت دیتے ہیں۔ قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، یہاں تذکر کسے کہا؟ یتذکرو، تو تذکر یہی فرق ہے کہ جو قرآن کے عالم میں اور جاہل میں فرق کو سمجھے، جو عالم کا مقام اور جاہل کی حیثیت دونوں سمجھے، تو یہ حقیقت میں نصیحت پکڑا اس نے، اور اکثر عالم کے مقام سے بے خبر ہوتے ہیں، وہی کے مقام سے بے خبر ہوتے ہیں، تو اس کو جاہل کہا۔
اور ان میں عقل نہیں، ان کو لا عاقل کہا۔ قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، اب ان آیاتوں میں ترغیب ہے اعمال صالحہ کے طرف، بشارت کے طرف۔ کہہ دیجئے میرے بندو جو ایمان والے ہو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ تو تقوی تمام حسنات کا بنیاد ہے۔ تو پہلا یہ کہ اپنے دل میں تقوی پیدا کرو۔ یہ علماء کے لیے چند امور، پہلے علم کا ذکر۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، احسنوا، جو اخلاص سے عمل کرتے ہیں اس دنیا میں، حسنہ، حسین بدلہ ہے۔ اگر کوئی اخلاص کے ساتھ عمل کے لیے نہیں چھوڑتا تو چھوڑ دو علاقہ، چلے جاؤ۔ ارض اللہ واسع، اللہ کی زمین تو وسیع ہے۔ انما یوفی الصابرون، یقیناً پورا پورا ملے گا صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب، بہت زیادہ۔ صبر کرنے والے اللہ کے طاعت پر، بے حیائی سے، اسی طرح مصائب پر، توحید قرآن کے لیے مصائب برداشت کرنے والے۔ تو نفس کے خلاف، نفس تو نہیں چاہتا کہ مشقت برداشت کرے دین کے لیے۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے، لوگ کہتے ہیں کہ صحیح ہے، پکارو اپنے اللہ کو، ہم نے کب منع کیا، لیکن ہمارے معبودوں کے خلاف کیوں بولتے ہو؟ کبھی کبھی ان کو بھی پکارو، درگاہ بھی جاؤ، مسجد بھی جاؤ، تو تم بس ایک کے ہو، اختلافات کیوں پیدا کرتے ہو؟ تو کہہ دیجئے انی امرت، تو مجھے تو حکم ہے کہ میں عبادت کروں اللہ کا، مخلص اللہ دین، خالص کرو بس اللہ کے لیے تابعداری۔ مجھے مسجد جانے کا حکم ہے تو پھر مزار پہ سجدے کا حکم نہیں۔ مجھے قرآنی نظام ماننے کا حکم ہے تو پھر امریکہ مغرب ان کے نظام ماننے کا حکم۔ مجھے تو خالص یہ ہے کہ اللہ کا ہو جاؤ، پھر ساتھ دوسروں کے پیروی کا اجازت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں نہیں ہے تو اپنے پاس رکھو، تم عام اعلان کرتے ہو، لوگوں کو کیوں بھڑکاتے ہو ہمارے مخالفت میں؟ تو جواب، وَأُمِرْ، تو مجھے یہ بھی حکم ہے لِأَنْ أَكُونَ، کہ میں ہو جاؤ اول المسلمین، اول تابیداروں میں سے۔ مسلم وہ جو اپنا عمل ظاہر کرنے والا ہو، تو مجھے حکم ہے کہ عمل ظاہر کرو، دنیا کو بھی سمجھاؤ، یہ عقیدہ خود بھی رکھو اور ظاہر بھی کرو، تو میں چپ نہیں رہ سکتا۔ قل، کہہ رہے اگر آپ کو حکم ہے، امر ہے، تو امر تو کبھی مجھ استحباب کے لیے بھی ہوتا ہے، اتنا ضروری حکم تو نہیں۔ تو جواب ضروری ہے، اس کے نہ کرنے پر عذاب کا وعید ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے انی اخاف، میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کرو اپنے رب کا، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ کہہ دیجئے اللہ اعبد، میں صرف اللہ، اللہ تقدیم، مفعول کے تقدیم حصر کے لیے، میں صرف اللہ کا بندہ ہو، خالص کرتا ہو اللہ کے لیے دینی، اپنے تابعداری۔ تو پہلے عقیدی کا اظہار اور اب عمل کا بھی۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم، فَاعْبُدُوا امر تحدید کے لیے ہے، زجر کے لیے، عبادت کرو جس کا تم چاہو اللہ کے سوا، تمہارے مرضی۔ مجھے تو حکم ہے اللہ کے نظام کے سوا کسی کا نظام نہ مانے، قرآن کے سوا کسی کو تسلیم نہ کرے۔ تم یہود کے پیروی کرو، مغرب کے کرو، جس کے بھی کرو، خواہش کے کرو، رسم و رواج کے کرو، تمہارے مرضی۔ مجھے حکم ہے کہ صرف اللہ کو پکارو، شرک نہ کرو۔ تم جس کو پکارو، ڈانٹ ہے، لیکن یہ سنو کہ یقیناً خاسرین وہ ہے جنہوں نے اپنے آپ کو تاوان میں ڈالا، وَأَهْلِيهِمْ، اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن۔ خبردار، یہ واضح تاوان ہے، خسران مبین ہے۔ ان دوزخیوں کے لیے من فوقہم، ان کے اوپر، ظلل، سائبان ہوں گے آگ سے، اور ان کے نیچے بھی ظلل، سائبان، نیچے بھی آگ، اوپر بھی آگ۔ ذالک، یہ آگ جو ہے، یخوف اللہ بہ عبادہ، ڈراتا ہے اس سے اللہ اپنے بندوں کو، وہی کے ذریعے ہی سمجھاتا ہے کہ اس آگ میں نہیں جانا، اس سے بچ جاؤ، اے میرے بندو ڈر جاؤ، فتقون، ڈرتے رہو۔ تو تقوی سبب ہے آگ سے بچنے کا۔ اللہ کے بندے کون ہے؟ یا عبادی، اے میرے بندو، اللہ کے بندے، والذین، وہ لوگ ہیں، اجتنبوا، جنہوں نے دور رکھا اپنے آپ کو، الطاغوت، باطل معبود سے۔ طاغوت ہر باطل کو شامل ہے، خواہ وہ پتھر ہے جس کے لوگ عبادت کرتے ہیں، یا وہ انسان ہے سرکش جو وحی کے خلاف دعوت دیتے ہیں، تو باطل حکمران وہ بھی طاغوت ہے، باطل درگاہ وہ بھی طاغوت ہے، وحی کے خلاف کرنے والا کوئی بھی ہے اور پھر اس کے طرف دعوت بھی دے، یعنی گمراہی کے طرف دعوت دینے والا طاغوت ہے، کوئی بھی ہو۔ مجھے حکم ہے کہ طاغوت سے بچ جائے۔ میں یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، طاغوت پر کفر کا کہا گیا ہے، اس سے انکار کرو۔ تو کلمی میں یہ شرط ہے کہ اللہ کو مانے، اور باقی اللہ کے مقابل جو بھی ہے، کوئی غلط حکمران ہے اور غلط لیڈر ہے
کوئی باطل معبود ہے تو ہر باطل سے انکار کرو گے۔ اجتنب الطاغوت، جنہوں نے بچایا اپنے آپ کو طاغوت سے، ایعبدوہا، ان کے عبادت کرنے سے۔ یہ ایعبدو بدل اجتمال ہے، طاغوت سے بچایا کیا معنی؟ یعنی ان کی بندگی سے بچایا۔ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، رجوع کرے اللہ کے طرف، ان کے لیے بشرا ہے۔ فبشر عباد، خوشخبری سنا دے میرے خاص بندوں کو۔ اللہ کے خاص بندے کون ہے؟ الذین، وہ یستمعون، جو توجہ سے سنتے ہیں، القول، اللہ کے قول کو، اللہ کی بات کو۔ اللہ کی بات کیا ہے؟ وہی قرآن۔ تو سونا نہیں چاہیے نا، بیدار ہو جائے اللہ کے وحی کے لیے۔ نفس سما بھی نہیں ہے، یستمعون، خوب غور توجہ سے سنے۔ تو جو توجہ سے سنے اس کو نیند نہیں آتا، اور جو نفس غفلت کے ساتھ سنتے ہیں تو پھر اس کو نیند آتے ہے، غفلت ہوتا ہے وہ۔ اللہ کے خاص بندے وہ ہے، یستمعون، جو توجہ سے سنتے ہیں، القول، قرآن، سن کے پھر جا کے قرآن بند کر کے پرواہ نہیں، پھر فیتبعون، پیروی کرتے ہیں، احسنہ، بہترین پہلو کے۔ بہترین پہلو کیا ہے؟ اوامر، یعنی جن پر عمل کرنے کا کہا گیا ہے ان پر عمل کرتے ہیں۔ یا قرآن پورا ہی احسن ہے، سنتے ہیں اس نیت سے کہ پھر اس پر عمل کریں گے۔ تو صرف ترجمہ اس لیے نہ پڑھے وفاق کا پرچہ پاس ہو جائے۔ وفاق کا پرچہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کتنا ناقدر لوگ ہیں کہ قرآن کے قدر کو نہیں جانتے، بس پرچہ پاس کرنے کے لیے تھوڑا سا ترجمہ پڑھے۔ تیرے دل میں قرآن کا بس اتنا مقام ہے، افسوس ہے۔ قرآن تو تیرے محبوب کا کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ تو تیرے زندگی کا مقصد ہے۔ تو یہ صرف وفاق کے امتحان تک نہیں ہے، یہ زندگی کے لیے سب کچھ پڑھنا اس لیے ہے کہ بندہ قرآن سمجھے اور قرآن کو آگے سمجھائے۔ تو باقی تمام علوم کا مقصد یہی قرآن ہے۔ فیتبعون، پھر پیروی کرے اس کے بہترین پہلو کا۔ تو جن میں یہ ہے کہ قرآن توجہ سے سنتے ہیں، یہ کوئی ضعیف روایت نہیں، آیات کا ترجمہ ہے، اور اپنا مقام سمجھے۔ جب تک قرآن والا اپنا مقام نہیں سمجھتا وہ قرآن کو اہمیت بھی نہیں دے گا۔ تو اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے کہ میرے ایسے بندوں کو خوشخبری سنا دو میرے طرف سے، جو توجہ سے قرآن سنتے ہیں اور پھر اس کے حسین پہلو کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو حقیقت میں یہی لوگ ہیں ہداہم اللہ۔ دنیا والے اکثر ایسے لوگوں کے مخالفت کرتے ہیں، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کے مخالفت، شاہ احمد شہید رحمہ اللہ، ابن تیمیہ رحمہ، ہر دور میں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے خلاف۔ تو قرآن والوں پر ہر دور میں فتوے لگتے ہیں۔ تو یہ جواب ہے، لوگ گمراہ کہے جو بھی کہے، اولئک الذین، یہی لوگ ہیں ہداہم اللہ، کہ اللہ نے انہیں ہدایت کی ہے۔ تو یہ فتویٰ کافی ہے، کسی کے باتوں سے ڈر کے اللہ کو چھوڑ دینا یہ کتنے بے وفائی ہے۔ وَأُولَئِكَ، یہی لوگ حقیقت میں اولو الالباب۔ دنیا والے تو ان کو بے وقوف کہتے ہیں کہ یہ صبح سے شام تک ان کو کیا ملا؟ بس ایک واقعہ ہی تو ہے، ایک ترجمہ ہے، ہم خود سمجھ سکتے ہیں، یا نماز پڑھے بہت ہے۔ اللہ کہتے ہیں حقیقت میں عقل ان کا ہے، باقی بے وقوف ہے۔ تو عقل والوں کو نہیں چاہیے نا کہ بے وقوفوں کے باتوں سے تنگ آ کر یا دل چھوٹا کر کے قرآن چھوڑ دو۔ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور حسر ہے، ہم ضمیر حسر، اولئک مبتدا، اولو الالباب خبر، درمیان میں ضمیر حسر۔ تو حسر کا معنی کیا؟ کہ عقل ان کے ساتھ بند ہے، اگر عقل والے ہیں تو بس یہی لوگ ہیں۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، یہ تقابل، پھر آیا وہ بندہ کے ثابت ہے ان پر کلمہ عذاب، پہلے امن ہوا قانت تقابل، پھر حل یستوی الذین تقابل، اب یہ تیسرے بار تقابل۔ آیا وہ بندہ کے ثابت ہے اس پر فیصلہ عذاب کا، یعنی اللہ اسے دوزخ لے جائے گا، یا یہ کہ وہ برا عمل کرتا ہے، کفر پر مرا، تو یہ اس جیسا ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے جنت کا فیصلہ ہے۔ دوسرا جانب حذف ہے، کمن ہوا لیس کذالک، افانت تنقذ، کیا آپ چھڑا سکتے ہو، نکال سکتے ہو، من اس کو، فی النار یعنی وقع فی النار، جو آگ میں گرا، آپ نکال سکتے ہو؟ نہیں۔ لیکن الذین، یہ لیکن استدراک کے لیے نہیں کہ پہلے کسی کلام سے استدراک ہو، تو یہ نحوی کا لیکن نہیں، لیکن کے بہت سے معنی ہے، تو اکثر طلباء ایک ہی معنی پڑھتے اور ہر جگہ وہ فٹ کرنا چاہتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ یہ کوئی پیناڈول کی گولی تو نہیں ہے ہر درد کے لیے بس وہ کام کرے، ہر جگہ الگ معنی ہوتے ہیں۔ تو یہ لیکن صرف انتقال کے لیے ہے، ایک کلام سے دوسرے کے طرف منتقل ہونے کے لیے لیکن استعمال ہوتا ہے۔
لیکن وہ لوگ اتقوا ربہم جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، ان کے لیے غرفن محلات ہے، من فوقہا ان کے اوپر، غرفن بالا خانے ہوں گے، مبنیتن بنے مضبوط مضبوط، بہ رہی ہوگی ان کے نیچے نہریں، وعدہ ہے اللہ کا سچا، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ بالکل خلاف نہیں کرتا وعدے میں، یہ محلات اللہ دیں گے، یہ خیالات نہیں ہے۔ علم تر ان اللہ انزل من السماء، یہ دوسرا باب آیات 42 تک چلے گا، اول دلیل عقلی، دیکھتے نہیں اللہ تعالیٰ برساتا ہے اوپر سے پانی، فسلکہ چلا دیتا ہے، ینابیع چشمے بنا کر، فی الارض زمین میں، اوپر سے پانی برساتا ہے، پھر چشموں کے شکل میں چلاتا ہے، پھر نکال لیتا ہے اس کے ذریعے زرعن کھیتی، مختلف الوانہ مختلف رنگوں والے رنگارا، ثم یہیجو پھر وہ پک جاتا ہے، فتراہ دیکھے گا تو اس کو مصفرن زرد، ثم یجعلہ پھر اللہ کر دیتا ہے اس کو حطامن بوسا، ریزہ ریزہ، اس میں ذکر ہے لذکرہ، اس میں بہت نصیحت ہے عقل والوں کے لیے، یعنی کسان کو چاہیے بس دانہ کا کے خوش ہے، جیسے جانور بوسا کا کے بے فکر، اور ایسے یہ دانہ کا کہ تم تو انسان ہو، یہ رزق تمہیں کیسے پہنچا، اس پر غور فکر کرو، ایک دوسرا یہ کہ آخر بوسا ہو کے ختم ہو جاتا ہے، یہی حال انسان کا ہے، تمہیں بھی ختم ہونا ہے، تیسرا یہ ہے کہ جس طرح بارش برسانے کے بعد زمین کے مختلف پھل نکل آتے ہیں، باغ بن جاتا ہے، تو باغ میں سے مالک پھر کچھ پھل پسند کر کے وہ مالک اپنے لیے اس کا چناؤ کرتا ہے، وہ مالک اپنے گھر لے جاتا ہے، کچھ پھل ایسے ہوتا ہے کہ وہ کام کا ہے تو آگے بیچ، کچھ بیکار پھل ہے، لکڑی ہے بوسا ہے، پھر وہ کسی کام کا نہیں ہے، اس سے باغ کی صفائی ہوتے ہے اور اس کو آگ میں ڈال کے جلا دیتے ہیں وہ، تو ایسے ہی اوپر سے قرآن اتر آیا، نیچے زمین لوگوں کے سینے ہے، کچھ سینے ایسے ہے کہ ان میں ایسا پل نکل آیا کہ اللہ کو پسند ہے، تو اللہ ان لوگوں کا انتخاب اپنے لیے کرتا ہے، تو مالک کے خاص مہمان ہے، جیسے پہلے تھا یستمعون القول فیتبعون احسن کے ساتھ ٹچ، تو وہ تو مالک کے مہمان ہے، خاص لوگ ہے، کچھ لوگوں کے لیے جنت ہے، کچھ اعلیٰ قسم کی جنتی، کچھ دوسرے نمبر، اور کچھ فضول لکڑی ہے بوسا ہے، وہ آگ کے سوا کسی کام کے نہیں، تو ان سے باغ خالی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، یہ تقابل چوتھی بار، آیا وہ بندہ شرح اللہ کے کھول دے اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے، کمن ہوا لیس کذالک، تو ایسا نہیں ہو سکتا، فہو یہ بندہ علی نور من ربہ، نور پر ہوتا ہے، کون سا نور، جو رب کے طرف سے ہے، یعنی قرآن پر ہے، تو ایک بندے کا دل اللہ نے اسلام تابیداری کے لیے کھول دیا ہے، اور وہ قرآن سے محبت رکھتا ہے، قرآن کا نور لے کر وہ پھیلاتا ہے، دوسرا ایسا نہیں، تو دونوں برابر ہے نہیں، ایک نابینا ہے اور ایک کے ہاتھ میں چراغ ہے، تو دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ فویل للقاسیہ، لیکن بہت سے لوگوں پر یہ اثر ہی نہیں کرے گا، وہ نہیں سمجھے گا کہ جس کے ہاتھ میں نور ہے وہ کامیاب ہے، قرآن جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا، اس کی نشانی یہ ہے، سینہ کھول جائے اس کی نشانی یہ دنیا سے بے رغبت ہے اور موت کے لیے تیاری ہے، تو یہ نشانی ہے اس کا سینہ کھول دیا، فویل للقاسیہ، تو جن لوگوں پہ اثر نہیں کرتا سخت دل، تباہی ہے سخت دل لوگوں کے لیے، للقاسی قلوبہم، جن کے دل سخت ہے اللہ کے یاد سے، نہیں اسلام کے لیے دل نرم ہوتا ہے نہ قرآن کے، ایسے لوگ تباہ ہے، یہ واضح گمراہی میں ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث نور من ربہ، نور کیا ہے؟ قرآن کریم، اس کے طرف اب ترغیب، اللہ نے اتارا احسن الحدیث، حسین بات، حسین بات کیا ہے؟ کتابن جو قرآن کریم، اس سے پتہ چلا قرآن پر حدیث کا اطلاق ہو گیا، حسین بات کا، حسین کیوں ہے؟ نمبر ایک کتاب ہے نا، ایک جامع انداز پر ہے، کتاب جامع ہے، دوسرا وجہ حسن یہ ہے متشابہن، ایک جیسے مضمون والا ہے، قرآن کے اول کے آیات سے لے کر آخر آیات تک کوئی آیات دوسرے آیات کو نہیں ٹکرائے گا، بلکہ ہر آیات دوسرے آیات کی تائید کرتا ہے، تو ایک مضمون ایک جیسے مضامین والا ہے، ٹکراؤ کے مضامین نہیں رکھتے یہ اس سے پتہ چلا قرآن کے ایک آیات دوسرے آیات کی تفسیر بن سکتا ہے۔ تیسرا یہ ہے مثانیہ، بار بار پڑھنے کے قابل ہے، دنیا میں سب سے زیادہ جو کتاب پڑھی جاتی ہے وہ کلام اللہ ہے تقشعر منه جلود الذین،
قرآن کے ذاتی صفات متشابہن ایک جیسے مضامین والا، مسانی بار بار پڑھی جاتی ہے آیات، اور پھر یہ اپنے ماننے والوں پہ اثر کرتا ہے۔ کیسے؟ تقشعر بال کڑے ہو جاتے ہیں اس قرآن کے وجہ سے، جلود الذین، ان لوگوں کے چمڑوں پر جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے۔ اقشعرار منہ برتن خاصتاً بال کڑے ہو جانا، یعنی قرآن سن کے، وعید کی دوزخ کی آیتیں سن کے، اور یہ سن کے کہ میں تو اپنے آپ کو مومن سمجھ رہا تھا، اور قرآن تو جس کو مومن سمجھتا ہے وہ میں نہیں ہوں، تو پریشان ہو جاتا ہے۔ ثم تلین جلودہم، پھر نرم پڑ جاتے ہیں ان کے چمڑے اور ان کے ذکر اللہ کے یاد کے لیے، پھر نرم پڑ یعنی مستقبل کے لیے، پھر کہتے ہیں آئندہ میں حکم الہی کا پیروکار بنو گا۔ تو یہ قرآن کا اثر ہے نیک لوگوں پر۔ برے لوگ قرآن سن کر، منافق، وہ اہمیت ہی نہیں دیتے، رد کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن والوں کی صفت کیا کی کہ وہ ڈر جاتے ہیں، اور پھر اللہ کے رحمت کے آیتیں پڑھ کر دل نرم پڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تابعداری شروع کرتے ہیں۔ یہ صفت بیان کی۔ تفسیر ابن کثیر وغیرہ نے رد کی ہے ان صوفیہ پر جو وجد میں آتے ہیں، جذبے میں آتا ہے۔ تو ذکر الہی کے وقت جذبے میں آنا، اس کے ساتھ توصیف نہیں ہے مومنین کا۔ اور پھر یہ جذبے میں آنا سعید سے نقل ہے کہ یہ شیطان کا اثر ہوتا ہے، اگر یہ رحمان کا اثر ہوتا تو صحابہ پر ہوتا، تابعین پر ہوتا، تو ذکر تو ان سے سیکھنے چاہیے۔ تو پورے مسجد میں پھر جذبے میں آ کے ایک دوسرے پر گرتے ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے ذکر کا؟ پیغمبر سے زیادہ آگے نکل گئے یہ۔ پھر ابن سیرین رحمہ اللہ کہتا ہے کہ میرا چیلنج ہے ایسے لوگوں کو کہ ان کو کسی کنویں کے پاس بیٹھا دو، کسی دیوار پر بیٹھا دو، پھر بھلے یہ 1,00,000 مرتبہ ذکر کرے، ان پر وجد نہیں آئے، انہیں پتہ ہے اب مجھے گرنا، تو آرام سے پنکھے کے نیچے مسجد میں تیرے اوپر وجد آتا ہے، تو دیوار کے اوپر دیوار پر بیٹھ کے وجد آئے، پھر کہو ثم تلین جلودہم وقلوبہم، پھر نرم پڑ جاتے ہیں ان کے چمڑے اور ان کے دل اللہ کے یاد کے طرف۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہدایت ہے، یعنی جس پر قرآن اثر کرے اور اس کا دل نرم پڑ جائے، یہ ہدایت ہے قرآن، اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہے، جس کو اللہ بے راہ کر دے اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہے۔ افمن یتقی، یہ تقابل 5ویں بار، آیا وہ بندہ جو یتقی بوجہہ، بچنا چاہتا ہے اپنے چہرے کے ساتھ، سوء العذاب، برے عذاب سے قیامت کے دن۔ چہرے کے ساتھ کیا؟ ملائک اس کو اوندے منہ گرا کر، ہاتھ تو بندے ہوئے ہیں، تو چہرے سے بس بندہ سب سے پہلے چہرہ بچانے کی کوشش کرتا ہے، وہ چہرہ نہیں بچا سکے گا۔ دوسرا معنی چہرے سے وجاہت مراد، جو یہ کہتا ہے کہ میں بڑے وڈیرے کا بیٹا ہوں، یا میں فلاں ولی کا بیٹا ہو، یا میں فلاں بڑے نسب کا ہو، مجھے عذاب نہیں ملے گا، میں فلاں نبی کا امتی ہو، مجھے عذاب نہیں ملے گا۔ تو وجاہت سے کوئی نہیں بچ سکتا، ایمان اور عمل صالح سے بچ سکتا ہے۔ وقیل للظالمین، کہا جائے گا ظالمین سے، چکو جو تم نے کسب کیا، جھٹلایا ان سے پہلے لوگوں نے، آیا ان پر عذاب وہاں سے جو یہ نہیں جانتے تھے، چکایا اللہ نے ان کو رسوائی دنیا میں، اور عذاب آخرت تو بہت بڑھ کر ہے۔ لو کانوا یعلمون، اگر یہ جانتے تو، یہ جانتے نہیں عذاب آخرت کو۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا ترغیب الی القرآن، ہم نے بیان کیا لوگوں کے فائدے کے لیے اس قرآن میں، من کل مثل، ہر قسم کے حالت، مومن کے حالات، کافر کے حالات، جنتیوں کے حالات، دوزخیوں کے حالات، جو کچھ ضروری ہے ہم نے بیان کیا تاکہ یہ لوگ یتذکرون، نصیحت پکڑے۔ قرآن عربیا، قرآن عربی زبان میں، یا واضح مضامین والا، عربی معنی واضح مضامین، غیر ذی عوج، نہیں ہے اس میں کوئی کجی، کجی معنی صراط مستقیم سے کسی دوسرے طرف دعوت نہیں ہے، اس میں کوئی غلط مضمون نہیں ہے جو شریعت کے خلاف، ہدایت کے خلاف ہو۔ لعلہم، تاکہ یہ لوگ ڈرے اللہ سے۔ قرآن اس لیے آیا ہے، صرف لفظ پڑھے بس حق ادا ہو گیا نہیں، قرآن تو اس لیے ہے کہ تم سے متقی بنا دے، اور متقی تب بنو گے کہ سمجھ کے پڑھے۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء، یہ مثال ہے اس کا کہ ایک بندہ وہ ہے، غلام ہے، اور اس کے آقا ہے 5 6 10 20، اور وہ بد اخلاق ہے،
تو مشرک کا مثال موحد کا. تو ایک بندہ قرآن کے تابع ہے، بس اللہ کے تابع ہے، اور دوسرا بندہ وہ غلط پیروں کے، غلط لیڈروں کے، غلط رہبان کے. تفسیر سراج المنیر میں ہے کہ یہ مثال احبار اور رہبان کا ہے، یعنی غلط علماء اور غلط پیروں کا ہے، ان کے لیے یہ مثال ہے. تو ان کے باتوں میں ایک ایک بولتا ہے، دوسرا دوسرا، ان کو ہدایت سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا کرے. تو اس کے مثال یہ کہ ایک بندہ، اس کا سیٹ ایک نہیں ہے، 10 ہے. ایک بولتا ہے گاڑی صدر لے کے جاؤ، دوسرا بولتا ہے نہیں کلفٹن لے کے جاؤ، تیسرا بولتا ہے بیٹے کو لے کے جاؤ، پانچواں اور ہر ایک انہیں سزا دیتا ہے، تم نے میرا کام کیوں نہ کیا. تو اس بیچاری کی زندگی کیا ہوگی؟ اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا، پریشان ہی پریشان رہے گا. دوسرا یہ کہ اس کا ایک آقا ہے بس، اور وہ بھی نرم دل ہے، اس سے غلطی ہو تو کچھ نہیں بولتا، معاف کر دیتا ہے، اور اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. تو یہ بندہ کتنے سکون کے ساتھ ہوگا. تو ایک موحد جو صرف اللہ کا ہے، دوسرا مختلف درگاہوں کے پجاری، ایک قرآن کا تابع ہے بس، اور دوسرا کبھی ایک کی بات سن کے کبھی دوسرے کا جاہل ہے، تو وہ کتنا پریشان ہوگا. بیان کرتا ہے اللہ مثال رجلن، ایک بندے کا، اس میں شرکا و حصہ دار ہے، متشاکسون بد اخلاق، ورجلن دوسرا ایک بندہ، سلمن پورا پورا، لرجلن ایک بندے کا ہے اور وہ خوش اخلاق بھی ہے. تو ایک بندہ غلام ایسے بندے کا ہے کہ بس وہ خوش اخلاق نرم دل، تو اس کی زندگی چین سکون کے. حل یستویان، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ مثلا حالت میں، ایک کے حالت پریشان کن، دوسرے کا اچھا. الحمدللہ، شکر ہے اللہ کے لیے اس مثال پر، بوضاحت حاصل المثال. یا تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہے، بلکہ اکثر لوگ لا یعلمون، نہیں جانتے. انک میتن، اکثر لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے، مثال سے بھی نہیں سمجھتے، دلیل سے بھی نہیں سمجھتے، عذاب سے بھی، تخویفات کچھ بھی نہیں سمجھتے. انک میتن، پکی بات ہے کہ آپ کو مرنا ہے، وانہم میتون، یقیناً ان کو بھی مرنا ہے. پھر تم اپنے رب کے پاس، عند رب، قیامت کے دن اپنے رب کے پاس، تختصمون، بحث کرو گے، اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے. یعنی یہ کہیں گے کہ ہم کو کسی نے دعوت نہ دی، اور آپ کہو گے کہ میں نے تم تک بات پہنچا دی. تو یہ مباحثے قیامت میں ہوں گے. فمن ازلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاء ليس في جهنم مثوى للكافرين. زجر معرضین کے لیے، کون ہے بڑا ظالم اس سے جو جھوٹ بولے اللہ پر، وکذب، یا جھوٹ کی نسبت کرے سچ کے طرف، اذ جاءہ، جب آیا اس کے پاس. کیا معنی؟ اگر میں نبی نہیں ہوں، جھوٹ بولتا ہو، تو پھر تو مجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں. لیکن اگر میں سچ پر ہو اور تم سچ کو جھٹلاتے ہو، تو پھر تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں. اور میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ پتہ چلا ظالم تم ہو، سچ کو جھٹلاتے ہو. الیس فی جہنم، کیا جہنم میں ٹھکانہ نہیں کافرین کے لیے؟ تو بلا کیوں نہیں، وہ تو بنا ہی کافرین کے لیے ہے. والذی جاء بالصدق، وہ ہستی جو سچ لے کے آیا، وصدق بہ، اور وہ جس نے تصدیق کی، جو سچ لے کے آیا وہ کون ہے؟ رسول اللہ. جس نے تصدیق کی سب سے پہلے ابو بکر ہے، تو یہ اس کا شان ہے. یا سچ لے کے آیا قرآن ہے، جس نے تصدیق کی، تو ہر امتی جو قرآن نبی کی تصدیق کرتا ہے، حقیقت میں یہی لوگ ہیں المتقون، پرہیزگار. ان کے لیے ہوگا یشاؤون، جو یہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں. یہ بدلہ ہے المحسنین، اخلاص سے عمل کرنے والوں کا. لیکفر اللہ عنہم، تاکہ دور کر دے اللہ تعالیٰ ان سے، اسوأ الذی، برائیاں وہ ہو، عملو جو انہوں نے کی ہے. تو تصدیق کے بعد اخلاص سے عمل کرے، اللہ سابقہ برائیوں کو ختم کر دے گا. وَيَجْزِيَهُمْ، بدلہ دے ان کو، اجرہم، ان کے عمل کا اجرت، بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس حسین طریقے سے جو انہوں نے اعمال کی. یعنی ان کے اعمال اگر حسین ہے تو اللہ بدلہ احسن صورت میں دے گا، بڑھ کے دے گا. الیس اللہ بکاف عبدہ، یہ متعلق ہے پہلے شرکاء و متشاکسون کے ساتھ، کہ جب تم نے توحید کے لیے مثال دی کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ ایسا ہے جیسے بد اخلاق لوگوں کا ایک غلام ہو. تو انہوں نے کہا تمہیں مصیبت پہنچے گا، تم ہمارے مزاروں کو، ہمارے بڑوں کو، معبودوں کو ان کا ایسے مثال دیتے ہو، وہ تمہیں تکلیف دیں گے. اور اکثر جو دین سے بے خبر ہوتے ہیں وہ ڈراتے ہیں، آپ حق کا بیان کرے، کہیں نہیں، منہ میں دانی نکل آئیں گے تیرے،
بیمار ہو جاؤ گے، یہ تم کن کے خلاف لگے ہو؟ حالانکہ خلاف تو یہ ہے، شرک تو یہ کرتا ہے، ولی تو اللہ کا موحد ہوتا ہے اور اس کے نام شرک کرتا ہے تو مخالفت یہ کرتا ہے، اور موحد تو ولی کا مقام بیان کرتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے یہ مخالفت کرتے ہیں، تو ایسے صورت میں وہ ڈراتے ہیں، تو یہ جواب ہے علیہ اللہ، کیا کافی نہیں اللہ، بے کافن، کیا اللہ کافی نہیں اپنے بندے کے لیے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ، یہ لوگ ڈراتے ہیں آپ کو، بالذین، ان سے جو اللہ کے سوا ہے، کفر سے ڈراتے ہیں، امریکہ سے، یورپ سے، کفری طاقتوں سے ڈراتے ہیں، تو اللہ آپ کے لیے کافی نہیں؟ جواب کیوں نہیں؟ امام مالک رحمہ اللہ ایک مناظری میں پریشان تھے، شاگرد سے کہا کوئی تسلی کی بات کرو، کبھی کبھی دل پر پریشانی کے اثرات ہوتے ہیں، تو شاگرد بڑا سمجھدار تھا، جب امام مالک تھا تو شاگرد بھی امام مالک کے شاگرد ہوگا، جیسے چکی ہوتا ہے ایسا آٹا ہوتا ہے، تو شاگرد سمجھدار تھا، اس نے امام مالک سے یہ آیات پڑھی، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ کافی نہیں اپنے بندے کے لیے؟ امام مالک نے کہا بس، امام مالک کا دل کہتے ایسا مطمئن ہو گیا کہ تمام پریشانیاں ختم ہو گئے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تو یہ تسلی ہے کہ آپ اللہ کا بندہ بن جائے، ایک ہی اللہ کا، سب غلاموں کو، سب کے غلامی چھوڑ دے، ایک اللہ کا غلام بنے، اور رسم و رواج، کفری نظام، لوگوں کے ہر ملامتی برداشت کر کے بس اللہ کا ہو جائے، تو پھر کیا آپ کو اور کیا چاہیے؟ اللہ ہی تو ہے، اس کے سوا نہ کسی دوست کی ضرورت ہے نہ کسی ماحول کی، جس کو اللہ بے راہ کر دے نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہادی، کوئی راستہ بتانے والا، تو اللہ جس کو اپنے رحمت سے دور کر دے کوئی اس کو جگہ نہیں دے سکتا، جس کو اللہ ہدایت دے، ہدایت قرآن ہے، نہیں ہے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا، علیہ اللہ بعزیز، کہ اللہ غالب نہیں انتقام بدلے والا، تو جواب کیوں نہیں؟ اللہ غالب ہے اور مذلین سے بدلہ لے گا، کیوں؟ اس کا مزاج انتقام کا ہے، تو اللہ کا صفت ذو انتقام ہے، وہ ظالمین کو ضرور سزا دے گا۔ دلائل عقلی اعترافی، اگر ان سے پوچھے کس نے آسمان زمین بنائے تو کہیں گے اللہ نے، تو آپ پوچھئے افرأیتم، مجھے بتاؤ تو صحیح، ما تدعون، جو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ان ارادنی اللہ، اگر میرا رب ارادہ کر لے بضر، تکلیف کا، حل ہن، کیا ہے یہ معبود، کاشفات ضرہ، دور کرنے والے اللہ کے تکلیف کو، اللہ کے پہنچائے ہوئے تکلیف کو، یا میرا رب ارادہ کرے رحمت کے ساتھ تو کیا ہے ہن یہ معبود، ممسکات و رحمت ہے، روکنے والے اللہ کے مہربانی کو، اگر اللہ مجھے خیر دینا چاہے تو یہ دنیا کے مختلف معبود لوگوں نے بنائے، کروڑوں سے زیادہ معبود ہے، تو جس کا جو معبود ہے وہ روک سکتا ہے؟ یہ کہیں گے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہاں ہن ضمیر مؤنث کہا، ان کے معبودوں کے طرف مؤنث ضمیر یا تو ضعف کے لیے، یا عزا، اور بعض معبود ان کے عورتیں بھی تھے، کچھ لوگ عورتوں کے قبروں کی بھی عبادت کرتے ہیں، کہہ رہی ہے بس اللہ ہی کافی ہے، جب تمہارے معبود اللہ کے اللہ مجھے تکلیف دے تمہارے معبود ہٹا نہیں سکتے، تو پھر ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہ ہی کافی ہے، اسی پر اعتماد کرتے ہیں اعتماد کرنے والے۔ آخر میں صورت میں مثالوں سے بھی مسئلہ واضح ہو گیا کہ تعلق مع اللہ ہی نجات کا ذریعہ ہے، اور دلائل سے بھی، تخویفات سے بھی، تو اب اعلان براءت، کہہ دیجئے اے میرے قوم عمل کرو علی مکانتکم، اپنے طریقے پر میں عمل کرنے والا ہوں، تم اپنا عمل کرو، میں مانا تم نہ مانو، ضد کرو، میں سمجھاتا رہوں گا، میرا یہی طریقہ ہے، تم مخالفت کرتے رہو، تم ان قریب سمجھ جاؤ گے، من وہ یاتی ہے عذاب، ان کے آئے گا اس پر عذاب جو اسے رسوا کرے گا، اور نازل ہوگا اس پر دائمی عذاب، ان انزلنا سے عظمت قرآن، کہ اے لوگو تم یہ مانتے ہو آسمان کا خالق، زمین کا خالق، یہ سب نظام وہ چلاتا ہے، اور روح کے لیے جو نظام اتارا ہے قرآن وہ نہیں مانتے ہو، اس سے انکار کرتے ہو، تو ترغیب الی القرآن ہے، لوگو تمہارے ہدایت کے لیے تو ہم نے قرآن اتارا اور تم اس کے قریب ہی نہیں آتے ہو، انا انزلنا، یقیناً ہم نے اتارا پر قرآن، للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے، بالحق، تاکہ حق واضح ہو، تو حق پہچاننے کا ذریعہ صرف قرآن ہے، اس کے لیے اللہ نے یہ اتارا، جو لوگوں کے بنائے باتیں ہیں وہ باطل، یا مضبوط تدبیر کے ساتھ ہم نے اتارا، بس جو ہدایت اپنائے، ہدایت اپنائے کیا مانا؟ قرآن کو سمجھے، اس پر چلے، فائدہ اس کا ہے،
ومن ضل جو بہک جائے گمراہ ہو جائے قرآن چھوڑے فإنما يضل علیہا یقیناً گمراہی کا وبال اس پر پڑے گا۔ بس آپ بتا دے آگے معاملہ ہر ایک کا اللہ کے ساتھ ہے، نہیں ہے آپ ان پر بھی وکیل، ان کوئی ذمہ دار۔ اللہ یتوفی الانفس، یہ تیسرا باب 52 نمبر آیات تک چلے گا۔ اس میں ایک حالت نیند کے حالت کا ذکر اور قدرت کے دلیل۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے الانفس روح حین موتها، موت کے وقت، والتی اور وہ روح لم تمت جو مرا نہ ہو اس کو بھی لے لیتا ہے فی منامها، نیند کے حالت میں اللہ قبض کرتا ہے روح۔ نمبر ایک موت کے وقت، جو موت کیا ہوتا ہے؟ روح کا بدن سے الگ ہو جانا، کسی کو انقطاع الروح عن الجسد، کہ روح بدن سے جدا ہو جائے، اس کو موت بولتا ہے۔ جب تک روح ساتھ ہے تو کھاتا پیتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، چلتا پھرتا ہے، روح الگ ہو گیا تو یہ موت ہے۔ تو اللہ روح کب لیتا ہے؟ موت کے وقت ایک، لیکن ایک دوسرے وقت بھی روح لے لیتا ہے، وہ کب؟ وہ نیند کے وقت۔ والتی وہ لم تمت جو مرا نہ ہو اس کا روح بھی لے لیتا ہے فی منامها، اس کے نیند، یہاں منام نیند کے حالات میں۔ نیند کے حالات میں اللہ جب روح لیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر دو صورتیں ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے تو روح واپس نہیں کرتا، تو آپ ان کو جگاؤ وہ نہیں جاگے گا، مر گیا ہوگا۔ تو کچھ لوگوں کا روح جو اللہ نے لیا ہے نیند میں پھر واپس نہیں ڈالتا، وہ مر جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا روح واپس چھوڑ دیتا ہے، وہ اڑ جاتا ہے، پھر لیتا ہے شام کو، صبح پھر چھوڑتا ہے۔ یہ کیوں ایسا کرتا ہے؟ تاکہ آخر اس کا بھی وقت پورا ہو جائے، جو 60 سال ہے، 100 سال ہے، وہ پورا ہو۔ فیمسک التی، تو روکتا ہے اللہ، التی وہ روح قضا علیہ الموت جس پر موت ہے، جس پر موت کا فیصلہ ہے۔ نیند میں روح اللہ نے لے لیا، پھر جس پر موت کا فیصلہ ہے اس کا روح اللہ اپنے پاس روک دیتا ہے۔ وہ دنیا نہیں آتے، یہ نہیں کہ ارواح واپس آتا ہے اور پھر گھر میں گھومتے ہیں۔ گھر میں کہا کل، گھر میں کیسے گھومتے ہیں؟ وہ تو یا سجین میں ہے یا علیین میں ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، صرف وہ ارواح واپس آئے جن کا قرآن میں ذکر ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں کئی لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے، یا عیسیٰ علیہ السلام، تو وہ خرق عادت الگ چیز ہے۔ عام قانون یہ ہے کہ پھر واپس نہیں آتا۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، چھوڑ دیتا ہے دوسرے روح کو۔ دوسرا آدمی سویا ہے، اس کا روح بھی اللہ نے لیا ہے، اس کا روح چھوڑ دیتا ہے اِلیٰ اجل مسمى، ایک وقت مقررہ تک، 50-60 سال پورے ہو۔ اس میں نشانی ہے۔ اچھا، روح اللہ لیتا ہے تو دو رائے ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ روح کے دو قسمیں ہیں، ایک روح حیات والا جس سے زندگی ٹچ ہے، دوسرا روح ہے تمیز والا جس سے جان پہچان ہوتا ہے۔ تو ایک سانس والا روح ہے، ایک تمیز والا ہے۔ آپ جانتے ہو یہ بھائی ہے، یہ باب ہے، تو نیند کے وقت اللہ تمیز والا روح لے لیتا ہے۔ انسان تمیز نہیں کر سکتا کون کڑا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے۔ اور موت کے وقت تو دونوں روح لے لیتا ہے، تمیز والا بھی اور زندگی والا بھی۔ تو موت کے وقت، نیند کے وقت جو تمیز والا روح اللہ نے قبضہ کیا ہے، تو یہ دوسرا سانس اگر زندگی کا فیصلہ نہیں تو وہ واپس نہیں آتا، بلکہ یہ حیات والا روح بھی چلا جاتا ہے، تو آدمی مر جاتا ہے۔ اور جس کے لیے فیصلہ ہوتا ہے تو تمیز والا روح واپس آتا ہے، وہ اٹھ جاتا ہے، پھر جان پہچان شروع کرتا ہے۔ ایک رائے یہ ہے۔ دوسرے رائے علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ روح ایک ہے، دو نہیں، اور اس کو تمیز کا اور حیات کا جو صفت ہے، یہ روح کی صفات دو ہے۔ روح، اس کے ذریعے بندہ سانس بھی لیتا ہے اور اس کے ذریعے تمیز بھی کرتا ہے، ایک ہی روح ہے۔ تو موت میں، تو نیند کے وقت اللہ تمیز والا صفت لے لیتا ہے، اور موت کے وقت پھر دونوں صفتوں کے ساتھ اللہ اس روح کو لے لیتا ہے۔ اس میں نشانی ہے فکر والوں کے لیے۔ تو انسان ہے نا، جانور نہیں کہ بس سو گیا اٹھ گیا اور پھر کھاتا پیتا اس میں زندگی گزارے، نہیں، بلکہ اس میں غور کرے کہ رات کو میں سویا تھا، صبح بیدار ہوا، پھر آخر مجھے طویل نیند بھی سونا پڑے گا، تو موت کی نشانی ہے۔ تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، پڑھتے ہیں نا کہ موت کے بعد اللہ نے زندگی دی، سوچ سمجھ کے پڑھے۔ ام اتخذوا من دون اللہ، کیا بنا ڈالا ان لوگوں نے اللہ کے سوا شریک، شفعاء، حصہ دار، کہ ہمارے سفارش کریں گے۔ ان سے کہا گیا قیامت میں پریشان ہوں گے، کہتے ہیں یہ لات منات ہمارے معبود
جن پر ہمارا نظر ہے وہ ہمیں بچا لیں گے، ہم ان کے نام نظر دیتے ہیں تو کہہ دیجئے اگرچہ وہ مالک نہیں کسی چیز کا ورنہ عقل رکھتے ہیں، وہ کیسے بچا لیں گے؟ کہہ دیجئے شفاعت کا اختیار تو اللہ کے لیے ہے، سب کے سب، کوئی بھی بغیر اذن کے سفارش نہیں کر سکتا، تو اگر اللہ نہ بخشانا چاہے کسی کو اجازت ہی نہیں اس کے سامنے بولنے کا۔ لہو خاص اللہ کے لیے آسمان و زمین کی حکومت ہے، اللہ کے طرف واپس کیے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللہ، زجر ہے کہ نفرت ہے ان لوگوں کو توحید سننے سے اس پر ڈانٹ ہے کہ تم توحید سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو۔ قیامت کے دن سفارش تو موحدین کے لیے ہے، نبی سفارش کرے گا تو گناہگار لوگوں کے لیے کرے گا، ہے تو مسلمان موحد لیکن گناہگار ہے، کافر کے لیے تو سفارش نہیں ہے، تو تم توحید سننے کے لیے تیار نہیں ہو، سفارش کیسے ہو؟ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، جب ذکر ہوتا ہے اللہ کا وحدہ توحید کے ساتھ، اشمئزت، تو تنگ ہو جاتے ہیں، تنگ پڑ جاتے ہیں دل ان کا جن کا ایمان آخرت پر نہیں، تو اللہ کے ذکر سے پریشان نہیں ہوتے، یعنی اگر تم ان کے توحید کے ساتھ ذکر کرو گے پھر پریشان۔ توحید کا معنی یہ کہ جن درگاہوں کے تم عبادت کرتے ہو، جس مزار پہ جاتے ہو، فضول جب پھر پریشان ہوتے ہیں۔ ہاں اگر ان کے معبودوں کے ساتھ اللہ کی بڑائی بیان کرے پھر پریشان نہیں ہوتا، اللہ کی بڑائی سے پریشان نہیں، لیکن توحید کے ساتھ بڑائی بیان کرو گے پھر پریشان۔ تم یہ کہے کہ صحیح ہے، یہ نظام بھی صحیح ہے اور اسلام بھی صحیح ہے، تو پھر لوگ آپ کو کچھ نہیں کہیں۔ اگر آپ کہے کہ مغربی نظام باطل ہے، صرف اللہ کا قانون توحید ہے، باقی جس نظام کو مانو گے تو یہ باطل نظام، پھر پریشان ہوتے ہیں۔ تو خلط ملط کرے پھر پریشان نہیں ہوتے، اللہ کی بڑائی ان کے معبودوں کے کرامات کے ضمن میں بیان کرو پھر کوئی پریشانی نہیں۔ تو مشرک کا کام یہ ہے کہ وہ خالص توحید برداشت نہیں کر سکتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ، جب تذکرے ہوتا ہے ان کا جو اللہ کے سوا ہے، اذا ہم، پھر یہ لوگ یستبشرون، خوش خوش ہوتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح بیان ہے قل، آپ کہہ دیجئے اللہم فاطر السماوات، اے وہ اللہ جو آسمان و زمین کے خالق ہے، جانتا ہے غیب اور حاضر، تو فیصلہ کرے گا لوگ اپنے بندوں کے درمیان جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ تو دعا حذف ہے، یعنی اہدنی لما اختلف فیہ من الحق، اللہ تو فیصلہ کرے گا تو میرے رہنمائی حق کے طرف کر دے، مجھے ان میں اٹھا لے بعض صحابہ کرام سے نقل ہے کہ یہ وہ آیات ہے کہ اس کو کوئی پڑھ کے دعا مانگے تو اللہ ضرور اس کی دعا قبول کرتا ہے، تو دعا سے پہلے یہ پڑھنے چاہیے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ، اگر ہو جائے ظالمین کے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کے سب اور اس کے برابر، اور پھر فدیہ دینا چاہے برے عذاب سے قیامت کے دن، تو ما تقبل منہم، جزا حذف ہے، وبدا لہم، ظاہر ہوگا ان کے اللہ کے طرف سے، وہ لم یکونوا یحتسبون، وہ عذاب نظر آئیں گے جن کا یہ گمان بھی نہیں رکھتے تھے، ظاہر ہوگا سیئات ما کسبوا، برے وہ جو انہوں نے کسب کی، نازل ہوگا ان پر وہ عذاب جس کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ انسان کے ایک اور کمی نقصان پر ڈانٹ ہے، جب پہنچتی ہے انسان کو ضرور تکلیف دعانا، پھر ہمیں پکارتا ہے کہ یا اللہ خیر، اس تکلیف کو اللہ کے سوا کوئی ہٹانے والا نہیں۔ ثم اذا خولناہ، پھر جب ہم دے دیتے ہیں اسے نعمت اپنے طرف سے، نعمت کیا ہے؟ صحت، غربت ہے تو مال، تو پھر کہتا ہے اوتیتہ علی علم، یہ جو کچھ مجھے ملا ہے علی علم، علم کے وجہ سے، یعنی یہ تو میرا کمال تھا، پھر اپنے طرف نسبت کرتا ہے۔ بل ہی فتنۃ، بلکہ یہ امتحان ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، یہ فقر، تکلیف، بیماری، راحت، یہ سب امتحان ہے انسان پر۔ قد قالہا، یقیناً کہا تھا اس جملے کو ان لوگوں نے جو ان سے پہلے، قارون نے بھی تو کہا تھا کہ میرے علم کی وجہ سے، تو دفع نہ کیا ان سے وہ جو وہ کسب کرتے تھے۔ فاصابہم، پہنچے گا ان کو برے وہ جو کسب کرتے ہیں، جو ظالم ہے من ہؤلاء، ان میں سے ضرور پہنچے گا انہیں برے کسب ان کا۔ سیئات ما کسبوا، نہیں ہے یہ لوگ بمعجزین، اللہ کو عاجز کرنے والا۔ دلیل عقلی کہ رزق کے وسعت اور تنگی حقانیت کی نشانی نہیں، یہ تو حالات ہے، جانتے نہیں کہ اللہ وسیع کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہے، ویقدر، اور اندازے پہ کرتا ہے، اس میں نشانیاں ہے ایمان والوں کے لیے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اس مقام سے چوتھا باب آیات 67 تک شروع میں ترغیب ہے توبے کے طرف، پہلے آیات میں ترغیب
قل یا عبادی الذین اسرفوا، اس آیات میں ترغیب ہے توبے کے طرف، وانیبوا اگلے آیات میں ترغیب ہے توحید کے طرف، واتبعوا احسن اس میں ترغیب ہے قرآن کے طرف، پھر ان تقول نفس سے دفع ہے تین عذروں کا، معاذیر ثلاثہ یعنی تین بہانے، پھر قیامت کے دن کو یہ نہ کرے، کہہ دیجئے اے میرے بندو، اللہ کہتا ہے اے میرے بندو، الذین وہ بندے جنہوں نے اسراف کیا اپنے اوپر یعنی زیادتی کی ہے، جتنے بھی گناہگار ہے، اے میرے بندے نا امید نہ ہو میرے رحمت اللہ، اللہ کے مہربانی سے، کوئی جتنا بھی فضا گناہوں سے بر دے آسمان تک، لیکن اللہ کے رحمت سے نا امید نہ ہو، کیوں؟ اللہ بخشتا ہے الذنوب جمیعا، سب گناہوں کو، اگر کفر شرک سے نیچے ہو، بغیر توبہ کے اس کی مرضی ہے، اور تمام گناہوں کو بخشتا ہے توبے کے ساتھ، تو کفر شرک بھی بخشتا ہے، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ ترغیب الی التوحید، اللہ بخشتا ہے تو تم آؤ توحید کے طرف، رجوع کرو اپنے رب کے طرف، وَأَسْلِمُوا حکم مانو لہو اللہ کا، قبل اس کے کہ آئے تم پر عذاب پھر تمہارا مدد نہ ہوگا، وَاتَّبِعُوا ترغیب الی القرآن توحید قرآن سے سیکھو گے، تابیداری کرو احسن ما اس حسین کا انزل الیکم جو نازل ہے تمہارے پاس رب کے طرف سے، تمہارے طرف رب کے طرف سے آیا ہے، بس اس قرآن کے پیچھے چلو، قبل اس کے کہ آئے تم پر عذاب بغتتاً یکدم اور تم لا تشعرون نہیں جانتے ہوں گے، عذاب آئے گا پھر تمہیں بچاؤ کا کوئی صورت سمجھ نہیں آئے گا، ان تقول نفس یہ پہلے سے سمجھایا کیوں کہ موت کے وقت پھر کوئی یہ عذر نہ کرے کہ نہ کہے کوئی نفس، یہ کہ کہے کوئی نفس یا حسرتا ہے افسوس، علامہ ان گناہوں پر فرت تو جو میں نے کوتاہی کی، فی جنب اللہ، فی جنب اللہ معنی فی حق اللہ، اللہ کے حقوق میں، یا فی امر اللہ، اللہ کے اوامر میں، یقیناً تام ساخرین مذاق سمجھنے والا، میں تو آخرت کو ان سب چیزوں پر دل سے یقین ہی نہیں کرتا تھا، یا یہ کہے لو ان اللہ ہدانی اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ہوتا متقین میں سے، اگر اللہ مجھے سمجھاتا تو اب سمجھا رہا ہے پھر عذر نہ کرو گے، یا یہ کہے حین تر العذاب جب دیکھے عذاب کو کہ کاش لو ان لی کر رہا مجھے ملے ایک بار موقع واپسی کا تو میں ہو جاؤں گا محسنین موحدین میں سے، پھر میں موحد بنوں گا، قرآن کا قدر کروں گا، کاش ایک موقع ملے، بلا کیوں نہیں آیا تھا تیرے پاس آیت تیرے پاس آیات ہی میرے آیات، فکذبت بہا تم نے جھٹلایا، واستکبرتا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اور تھا تو کافرین میں سے، تو یہ سب عذر پھر نہیں چلیں گے، وہی آئی تھی قرآن آیا تھا لیکن آپ نے اہمیت ہی نہ دی، کفر پسند کیا، ویوم القیامت قیامت کے دن تر الذین کذبوا دیکھے گا ان کو کذبوا علی اللہ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولے، مشرک کاذب علی اللہ ہے، ہر کافر اللہ سے جو دور ہے وہ کاذب علی اللہ ہے، اللہ کو نہیں مانتا، جھوٹ بولتا ہے، ان کے چہرے مسودۃ سیاہ ہوں گے، کیا نہیں ہے جہنم مسوی للکافرین رہائش کا متکبرین کا، وینجی اللہ الذین نجات دے گا اللہ ان کو اتقوا جو ڈرتے ہیں اللہ سے بمفازتہم ان کی کامیابی کے ساتھ، تو ذکر مفازہ کامیابی مراد سبب ہے، اعمال نجات کے مراد، ان کے نیک اعمال کی وجہ سے نہیں پہنچے گا انہیں سوء عذاب، اور نہ یہ لوگ غمزدہ ہوں گے، اللہ خالق کل شیء ترغیب ہے یہ لوگوں، خالق ہر چیز کا اللہ ہے تو پھر معبود بھی اللہ ہے، خالق ہر چیز کا اللہ ہے اور وہ ہر چیز پر وکیل ہے، لہو اللہ کے کنٹرول میں ہے مقالید السماوات آسمان و زمین کے چابیاں، والذین کفروا بآیات اللہ
جو کفر کرتے ہیں اللہ کے توحید کے آیات سے، قرآن سے، یہ لوگ خاسرون ہے۔ قل افغیر اللہ، اب ادلہ ہے رد شرک پر اور نتیجہ دلائل کا زجر مشرکین کے لیے بھی ہے۔ کہہ دیجئے فغیر اللہ، کہ اللہ کے سوا دوسروں کے بارے میں تامرونی، تم مجھے مشورے دیتے ہو۔ امر سے مراد وہ اصطلاحی امر نہیں، مراد مشورہ حکم ہے۔ اعبدو کہ میں بندگی کرو، اے جاہلو تم مجھے یہ مشورے دیتے ہو قرآن سے دور ہو جانے کا، غیر اللہ کے بندگی کا۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ، حالانکہ وحی آئی آپ کو اور ان کو جو آپ سے پہلے تھے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ شرک کرے تو حبط ہوگا، برباد ہوگا آپ کا عمل، اور آپ ہو جاؤ گے خاسرین میں سے۔ یعنی شرک کے معاملے میں کسی کے لیے چھوٹ نہیں ہے۔ اگر نبی بالفرض، نبی تو شرک نہیں کرتا، اگر بالفرض آپ شرک کرے تو آپ کے عمل برباد، تو کوئی بڑا مولوی، بڑا پیر شرک کرے، اس کے عمل کیسے بچ جاتے ہیں؟ جب نبی کو یہ تنبیہ ہے تو غیر اللہ کے پکار، پنجتن پاک کو پکارنا، نبی کو پکارنا، عیسیٰ علیہ السلام کو پکارنا، اولیاء کو، یہ سب اعمال برباد کر دیتا ہے۔ بھلے جتنے نماز پڑھے، خیرات دے، لیکن اللہ کا پہچان نہیں، غیر اللہ کے در پر سجدے لگائے، سب عمل برباد ہو جاتے۔ بل اللہ، بلکہ خاص اللہ کا بندگی کرے اور ہو جائے شاکرین میں سے۔ وما قدر اللہ حق قدر، یہ آخر تک پانچواں باب، اور زواجر تخویفات اخروی تفصیلاً۔ مشرک نے اللہ کا قدر نہ کیا کہ توحید عبادت میں اختیار کرے، گناہگار نے اللہ کا قدر نہ کیا کہ اللہ کے خاطر گناہ کو چھوڑ دے۔ وما قدر اللہ حق قدر، ان لوگوں نے قدر نہ کیا اللہ کا جیسے حق ہے اس کے قدر کا، یعنی ما عظم اللہ حق عظمتہ، ما عرف اللہ حق معرفتہ، آج تک انہوں نے اللہ کو نہ پہچانا۔ ہر ایک کو پہچانتا ہے، ہر کرکٹر کے بارے میں معلومات ہے، دنیا کے مختلف چیزوں کا معلومات ہے، اور اللہ سے بے خبر، اللہ کے بارے میں شکوک میں مبتلا ہے۔ والارض جمیعا، حالانکہ تم زمین کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے اس سے غافل ہو، اور یہ زمین و آسمان تو اس کے ایک مٹھی میں ہے، سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے۔ والارض جمیعا، زمین سب کے سب قبضتہ، اس کے مٹھی میں ہے قیامت کے دن۔ والسماوات، اور آسمان مطویات، لپیٹے ہوئے ہوں گے بیمینہ، اللہ کے دائیں ہاتھ میں، جیسے اس کے شان کے لائق۔ قبضہ، یمین، یہ صفات الہی ہے، پاک ہے اللہ، بلند ہے اس سے جو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پونکا جائے گا سور میں، اسرافیل پونکے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے جو آسمان و زمین میں ہے، مگر من شاء اللہ، جو اللہ چاہے۔ تو یہ کون ہے؟ یا تو یہ اللہ کو پتہ ہے، یا وہ جن کے لیے فنا نہیں ہے، جیسے جنت کے حور و غلمان، یا دوزخ پر ملائک داروغے، وہ ہے۔ ثم نفخ، پھر پھونکا جائے گا اس میں اخرى، ایک بار اور، تو پھر یہ لوگ کھڑے ہوں گے، ینظرون، دیکھ رہے ہوں گے، پھر سب کچھ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ پہلے سور کے ساتھ سب ختم، دوسرے سور کے ساتھ سب اٹھ جائیں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، زمین جگمگا اٹھے گی تیرے رب کی نور سے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور رکھ دیے جائیں گے عمل نامے۔ اس دن رب کے نور کے ساتھ فیصلے ہوں گے، حق کے فیصلے، اور عرش الہی کے تجلیات ہوں گے۔ لوگوں کے عمل نامے سب ریکارڈ منگوا لیے جائیں گے، ہر ایک کا ریکارڈ لے کے آؤ۔ پھر انبیاء آئیں گے، والشہداء، شہداء، فیصلے ہوں گے ان کے درمیان بالحق، عدل کے ساتھ، ان پر ظلم نہیں ہوگا، پورا پورا ملے گا ہر نفس کو جو اس نے کی۔ اللہ خوب جانتا ہے بما یفعلون، جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں۔ تخویف اخروی، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، ہانکا جائے گا کافر، تو یہ ان کی تذلیل کے لیے ہے، دوزخ کے طرف زمرن، جماعت جماعت، یہاں تک اذا جاؤہا، کہ جب آپ پہنچیں گے دوزخ کے پاس، فتحت ابوابہا، کھول دیے جائیں گے دروازے اسی وقت، یعنی پہلے سے گرم رکھنے کے لیے دروازے بند ہوں گے، ان کے پہنچنے کے ساتھ ہی کھول دی، اس لیے واو نہیں ہے۔ وقال لهم خزنتها، کہیں گا، پوچھے گا ان سے خزانہ، داروغہ جہنم کا، الم یاتکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تلاوت کرتے رب کے آیات، قرآن بیان کرنے کے لیے؟ انبیاء، نبی نے تمہیں نہیں سمجھایا تھا، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا۔ وَيُنذِرُونَكُمْ، تمہیں ڈرا دیتے
گیا تمہارے آج کے ملاقات. قیامت کے بارے میں بھی کسی نے نہیں بتایا تھا. کہیں گے کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، لیکن حقت کلمت العذاب، ثابت ہے عذاب کے فیصلے کافرین پر. اللہ کا جو فیصلہ تھا میں دوزخ بھر دوں گا، لَأَمْلَأَنَّ جہنم، تو وہ کافرین پر وہ فیصلہ ثابت ہوا. کہا جائے گا داخل ہو جاؤ ابواب جہنم، دوزخ کے دروازوں میں، ہمیشہ رہو گے اس میں. یہ خالدین حال مقدرہ ہے، یہ معنی نہیں کہ داخل ہو جاؤ ہمیشہ. تو داخل تو ہمیشہ نہیں، داخل تو 2 منٹ میں ہوتا ہے. تو معنی درا حالے کہ پھر اس میں ہمیشہ داخل ہو جاؤ، پھر ہمیشہ رہو گے. مقدرین الخلود فبئس مثوى المتکبرین، بہت بری رہائش گاہ ہے متکبرین کا. وسیق الذین، چلائے جائیں گے. یہ سیق سوق کا معنی ہانکنا نہیں، متقین کو تو اعزاز کے ساتھ رخصت کریں گے. یہ مشاکلتاً پہلے کی وجہ سے سوق کہا، یا سوق سے مراد ان کے جانوروں کا ہے. وہ سواریوں پر ہوں گے، جنتی سواریوں پر، تو ان کا ہنگانہ مراد ہے. جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے جنت کے طرف. زمرن، جماعت جماعت، تو متقین کے مختلف جماعت ہوں گے. مصلین الگ ہوں گے، روزے والے الگ، مجاہدین الگ. یہاں تک کہ جب آپ پہنچے وفتحت ابوابها، پہلے سے کھول دیے جائیں، پہلے سے کھلے ہوں گے جنت کے دروازے، پہلے سے استقبال کے لیے کہ مہمان کو انتظار نہ کرنا پڑے، اس لیے واو کہا. کہے گا ان سے جنت کا در ہوگا سلام علیکم، یہ سلام مبارکبادی کے لیے کہ خوش آمدید، مبارک ہو جاؤ. طب تم خوش رہو، تم داخل ہو جاؤ ہمیشہ. کہیں گے وہ الحمدللہ الذی، نماز میں پہلا جملہ الحمدللہ، جنت جانے کے لیے الحمدللہ. وہاں بیٹھیں گے پھر الحمدللہ. کہیں گے خوبی صرف تمام خوبی اللہ کے لیے ہے، جس نے سچا کیا ہمارے ساتھ اپنے وعدے کو اور ہمیں وارث بنایا. الارض، سرزمین جنت مراد. نتبوأ من الجنہ، کہ ہم رہے جنت میں سے، حیث نشاء، جدھر بھی چاہے. تو مکمل وسعت کے طور پر اختیارات. فنعم اجر العاملین، کتنا بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کا. وہی کے مطابق عمل کرنے والے، سنت کے مطابق ان کے اجر کا کیا کہنا. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، آپ دیکھو گے ملائک کو، حافین، حلقہ باندھے، من حول العرش، عرش کے آس پاس. من کہا اس لیے کہ پورے عرش پر ملائک احاطہ نہیں کر سکتے، وہ تو بہت وسیع ہے. ایک ملک عرش کا، اس کے کان کے لو سے لے کر کندھی تک 700 سال کا فاصلہ ہے. جابر کے روایت ہے ابو داود میں، جابر رضی اللہ عنہ سے نقل ہے. یسبحون بحمد ربہم، تسبیح پڑھتے ہوں گے اپنے رب کے حمد سمیت. فیصلہ ہو جائے گا بالحق، انصاف کا. برے لوگ، گناہگار، کافر، ان کو دوزخ میں ڈالے جائیں گے. وقیلا، اور آخر میں اعلان ہوگا الحمدللہ، کہ اللہ کا تقسیم وہ برا نہیں، خوبی اللہ کا ہے جو عدل کے ساتھ انصاف کر کے ہر ایک کو اپنے منزل تک پہنچایا. رب العالمین.